سنس آپ ان لکی ایک ان میں سے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی. پہلے تو سر میرا خیال ہے کہ اچکزئی صاحب والی انسٹرکشن وہ تو میری آپ سے ویسے بھی بات ہوئی تھی, تو آپ نے کہا جی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ ہوں گے. بائی الیکشن والا جو ایشو ہے اس کے اوپر بھی کیا کوئی کلیئرٹی سے انسٹرکشن آپ لے کر آئے تھے؟ دیکھیں یاسمین, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خان صاحب سے کوشچن پٹ کیے میں نے, جو مجھے بتایا سیکرٹری جنرل صاحب نے, اور اس کے اوپر بڑی کلیئر انسٹرکشنز تھی بہت سی چیزوں پہ. فار ایگزامپل کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب اینڈ سینٹ میں شبلی فراز صاحب, کیونکہ دونوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, دونوں کو کنوکٹ کیا گیا, اور ان دونوں کو پتہ آپ کو ڈی نوٹیفیکیشن اور ساری چیزیں, وہ خان صاحب نے اس کو بڑا کلیئر انسٹرکشنز دیں کہ ان دونوں کو ہمیں دفاع کرنا ہے قانونی طور پہ. لاسٹ کہتے ہیں جس کو ہم اپنے زبان میں کہ خون کے آخری قطرے تک ہم نے ان کو دفاع کرنا ہے. ٹاپ آف دا جتنے بھی ریمیڈیز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنی ہے, لیگل ریمیڈیز, اور ان کو بچانا ہے. اور اگر وہ انفارچونیٹلی یا خدا نخواستہ وہ اگر نہیں سروائیو کر سکتے تو پھر بالکل انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں سینٹ میں اعظم سواتی صاحب کو انہوں نے, اور نیشنل اسمبلی میں محمود خان صاحب. ٹھیک ہے, یہ کلیئر انسٹرکشنز انہوں نے دی. اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جب میں نے پوچھا تو کہتے 100 سے زیادہ لوگ ہیں, اور مجھے نام نہیں آتے سب کے, ابھی یاد نہیں ہے, اتنی عرصہ گزر چکا ہے. تو آپ کوئی نام دیں تو پھر آپ کوئی نام 5 نام 7 نام جتنے بھی آپ پوسٹ کر کے دے دیں, اس میں سے میں دیکھ لوں گا جی. یہ انسٹرکشن بھی بڑی کلیئر تھی. اور اس کے حوالے سے بائی الیکشن کے اوپر بھی خان صاحب سے جب میں نے الیکشنز کے حوالے سے بات کی, کیونکہ ڈیفینیٹلی جس طرح ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے تھے, تو انہوں نے سمپلی مجھے اتنا ہی کہا کہ کے پی کے الیکشنز ہیں اور پنجاب کے بھی الیکشنز ہیں. کے پی کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں اور پنجاب کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. اوبیسلی کے پی میں ہماری گورنمنٹ ہے, ہم نے گورنمنٹ بھی اپنی سیف کرنی ہے, اس لیے کے پی کے اوپر جو ہے وہ علیحدہ پالیسی بنانی ہے, اور پنجاب کے لیے ہم نے علیحدہ طریقے سے پالیسی بنانی ہے فار دس بائی الیکشن. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ ایشو میں جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں لے جاؤں گا. انہوں نے کہا جی بالکل لے. نہیں تو خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بائی الیکشن نہیں لڑنا یا بائی الیکشن لڑنا, اس پہ کلیئرٹی نہیں تھی. نہیں, انہوں نے سمپلی میں نے ان سے, کیونکہ پہلے جو چیز چل رہی تھی when I went inside, اس سے پہلے آپ کو یاد ہو تو یہی تھا کہ جی خان صاحب نے کہا کہ الیکشن نہیں لڑنا. دیٹس وائی مجھ سے کوشچن سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ اب آپ جائیں گے تو آپ نے پوچھنا ہے, کیونکہ کے پی کے اندر بھی بہت سے لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے, اور کے پی کا بھی ایشو آ رہا ہے آگے سے, بہت سے کیسز میں ہمارے لوگ انوالو ہیں. اور گاڈ نوز کہ بیسیکلی تو یہ اس ٹائم کہا گیا تھا کہ اب اس طرح تو میں جا رہا ہوں, اجازت ہو گئی, اور میری ملاقات ہو رہی کہ اگر آگے سے 2 مہینے اجازت نہ ہوئی, 4 ہفتے نہ ہوئی, کوئی بندہ اندر نہ گیا تو ہم آگے سے کیسے چلیں یہ. لیکن ابھی بھی یہ مسئلہ تو پھر اٹس ہینگنگ ان دیئر نا, ابھی آپ کے اوپر کلیئرٹی نہیں ہے. نہیں, اس کے بعد پھر خان صاحب کو یہ میں نے کہا کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہم نیکسٹ ٹائم جو بھی کوئی آپ سے ملے گا تو آپ کو وہ بتا دے گا. اس کے بعد حتمی فیصلہ تو خان صاحب کا ہوتا ہے. نہیں تو حتمی فیصلہ ویسے خان صاحب دے چکے تھے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں اس ڈیبیٹ میں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی. اس سے بڑی کنٹروورسی ہوئی ہے, راجہ صاحب جو پھر سے استعفے دینے کی بات کر رہے ہیں. ایک دفعہ ویسے ان کے استعفے کی بات بھی آپ شاید لے کر گئے خان صاحب کے پاس, جو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بخاری صاحب کو کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی میں کیونکہ اتنا زیادہ لیگل لیٹیگیشن چل رہی ہیں ہماری پارٹی کے اندر, میں وہ اپنی لیٹیگیشنس کو کیری آن کرنا چاہتا ہوں آگے سارے. اور اگر جو ہے وہ خان صاحب سے کہیں کہ کوئی اور بندہ کسی کو اپوائنٹ کر دیں, اس میں خان صاحب نے سمپلی کہا کہ کوئی ضرورت نہیں. چلیں میں راج صاحب کو شامل کر لوں گفتگو میں, واپس آتی ہوں آپ کی جانب, کیونکہ اب جو دوبارہ وہ استعفے کی بات کریں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی اور معاملہ ہے, وہ یہ معاملہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اس میں بات کروں گی آپ سے, میں پہلے راج صاحب سے بات کر لوں. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سر کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد؟ علیمہ خان صاحبہ کے جو صاحبزادوں کے اریسٹ کا معاملہ ہے, پہلے ایک صاحبزادے کو اریسٹ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں ان کو اریسٹ نہیں کرنا تھا, دوسرے کو اریسٹ کرنا تھا. دوسرے کے اوپر بھی یہ اتنے سال وقت بیتنے کے بعد یاد آیا کہ وہ ان کے جو خان صاحب کے دوسرے بھانجے جو آلریڈی زیر حراست ہیں وہ ان کے ساتھ موجود تھے 9 مئی والے دن. تو یہ اتنا عرصہ ہم نے کیوں نہیں سوچا اس بارے میں؟ پھر طلال چودھری صاحب کا آ کے یہ کہنا کہ کیا ہوا اگر ایک بندہ غلط اریسٹ ہو گیا, ضمانت ہو جائے گی, چھوٹ جائے گا. مطلب یہ کیسا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ میں تو اتنا ہی سوال پوچھوں گی کہ میڈیا آپٹکس کے لیے یہ بات کیسی ہے؟ کیا یہ کہنا پھر ان لوگوں کے لیے آسان نہیں ہو جاتا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے؟ یہ کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اور کہنے کی آسانی دینا میرا خیال ہے حکومت کی جو ٹیم ہے, خصوصاً جو پولیس جس طریقے سے انویسٹیگیشن کرتی ہے, تو یہ وہ ایک دیتے ہیں بالکل ہر جگہ پہ اس قسم کا. لیکن سوال تو صرف اتنا ہے کہ کیا دیر سے اریسٹ ہونا, کوئی اس پہ اعتراض ہونا چاہیے کسی معاملے پہ, کسی کی آئیڈینٹیفیکیشن لیٹ ہوتی ہے کسی معاملے پہ, تو دیر اگر تو وہ نہیں ہیں اس کام میں, یا اس جگہ پہ نہیں ہے, یا گئے نہیں ہیں,
جو بھی صاحبزادے میں ان کے ناموں سے یا ان کی فیملی جینیالوجی سے واقف نہیں ہوں، لیکن جو بھی ہیں اگر وہ نہیں تھے تو ظاہر ہے پھر تو بات قابل اعتراض ہے، لیکن اگر وہ تھے اس میں اس کا حصہ رہے ہیں تو پھر دیر سے ہونے پہ اعتراض نہیں ہونا نہیں سر، وہ چترال میں تھے ویسے، جو ابھی تک ان کی آئی تھنک اہلیہ نے بھی جو ریکارڈ سامنے لے کر آیا ہے وہ چترال میں تھے، وہ موجود ہی نہیں تھے یہاں پہ 27 ماہ کے بعد ایک ایسے شخص کو جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ موجود ہی نہیں تھا اس علاقے کے اندر، وہ کہیں اور تھا، ملک کے ایک اور کونے میں تھا، ان کو اریسٹ کر لیا جائے تو پھر سر سوال تو ہے نا، دیر کی یا جلدی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے یہ جب شروع ہوا تو ہم نے بہت سے لوگوں کے نام سنے، لیکن جو سر فہرست نام آیا قیادت کی طرف سے کہ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی نے کہا جی وہ کراچی میں تھے، کسی نے کہا جی فلان جگہ تھے، اور وہ ان کا ٹوٹل یعنی اس معاملے سے کسی جگہ پہ، یعنی میں بات کر رہا ہوں اپوزیشن کی سینئر قیادت کی طرف سے جو ٹاپ آف دا لسٹ نام آئے، وہ جب عدالتی فیصلے آئے تو سب نے دیکھا کہ وہ بری ہو گئے۔ تو اس سے کچھ نہ کچھ اگر جہاں پہ اس قسم کے واقعات ہیں جو آپ نے بتایا کہ کسی بندے کو 27 ماہ بعد گرفتار کیا گیا، تو ظاہر ہے اس کے مطابق پولیس کی جو ہماری ورکنگ لوکل لیول پہ نیچے ہوتی ہے اس میں کسی جگہ اچھا راجہ صاحب یہ کہنا بھی بہت آسان نہیں ہے کہ سینئر لیڈرشپ ہے، انہوں نے پروف کر دیا وہ وہاں پر نہیں تھے، وہ اب بری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سر 27 ماہ سے جیل کاٹ رہے ہیں، وہ 27 ماہ کون واپس دے گا ایک ناحق قید کے، جو وہ بار بار پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم موجود ہی نہیں تھے بھائی وہاں پر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ فیس نہیں کیس دیکھیں، یہ موقف ہم نے ان سے سیکھا کہ فیس نہیں کیس دیکھنا۔ تو اس وقت پاکستان کی جیلوں میں جتنے حوالاتی، یہ ریکارڈ شو کر رہا ہے کہ ہر جیل میں حوالاتی کی تعداد قیدی سے یعنی جو کنوکٹ ہیں ان سے زیادہ ہے۔ تو یہ اگر جواب دینا پڑے گا 27 ماہ کا یا 27 دنوں کا کسی کا مجھ سمیت، تو وہ جواب تو پھر ان سارے اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں حوالاتی۔ نہیں سر، آپ کو بھی ناحق قید رکھا گیا تھا، اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا۔